جی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. واشنگٹن کے ٹیلی ویژن I-95 اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں بہت گریٹفل ہوں. ہمارے جو دو بڑے معتبر اور معزز پینل کے اوپر مہمان ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کراتا ہوں. لیکن آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ آج 21 تاریخ ہو گئی ہے امریکہ میں، اور 22 جو ہے وہ کل پاکستان میں یا اس خطے میں ہو جائے گی، اور 25 کو آزاد کشمیر میں الیکشنز ہیں. تو اس کے مطابقت سے آئی ایم سو لکی کہ میرے ساتھ فارمر چیف جسٹس آف آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمشنر فارمر آزاد کشمیر کے جسٹس منظور گیلانی صاحب موجود ہیں. گیلانی صاحب ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. It's a pleasure. جی، اور میرے ساتھ ایز یوزول راجہ مظفر صاحب موجود ہیں. کوئی تعارف کے محتاج نہیں، پرانے صحافی بھی ہیں اور کشمیر کے ایکٹیوسٹ جو ہے ان کی اس حوالے سے ان کی شناخت میرے لیے ہے اور بہت ہی معتبر ہیں میرے لیے. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے جو تعارف کرایا کہ فارمر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اینڈ فارمر الیکشن کمشنر، ہمیں یہ نظر آتا ہے خاص کر باہر کہ جو باہر سے ہم دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہو رہے ہیں کہ اس میں ہمیں پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، نام میں نہیں لوں گا لیکن سب کے فٹ پرنٹس اور سب کا ایکٹیویزم نظر آتا ہے. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے جسٹس صاحب کہ یہ ہم جو کہتے ہیں آزاد کشمیر آزاد ہے، تو کیا واقعی آزاد ہے یا یہ پاکستان کی جو کنٹرولڈ جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ پنڈی سے ہو یا اسلام آباد سے، وہ اس کو رول کر رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے جسٹس صاحب؟ کرے صاحب تھینک یو ویری مچ جی. آپ کا جو سوال ہے بڑا پرٹیننٹ ہے. یہ آزاد اس سینس میں ہے کہ اس کا نام آزاد ہے، لیکن جہاں تک آزاد ہونے کی ڈیفینیشن کا تعلق ہے تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ آزاد ہے. آزاد ملک کی ایک ساورنٹی ہوتی ہے، ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، ایک اس کا اپنا گینجر ہوتا ہے. وہ بات تو نہیں ہے. یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کا، اور اس لحاظ سے اٹس این ایکسٹینشن آف پاکستان. اور پریکٹیکلی گورن پاکستان ہی کرتا ہے اس کو. اباؤٹ 80% آف دی سبجیکٹس of the government of AJK, or rather the state of AJK, are regulated by the government of Pakistan. So that way you can't say it as independent. ہاں انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے، اور پاکستان کا آئین ڈائریکٹلی اس پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. اس کے اپنے ڈس ایڈوانٹیج ہیں. اگر اپلائی نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ گرے ایریا ہے، چونکہ یہ ساورن بھی نہیں ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی نہیں آتا. یہ گرے ایریا ہے، یہاں جس طریقے سے جو چاہے ایکسٹینشن کر لیتے ہیں. اور ایکسٹینشن عمومی طور پہ جو ڈومیننٹ اتھارٹی ہوتی ہے، جو ساورن اتھارٹی ہوتی ہے، ایکسٹینشن اسی کی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے. اس سے پہلے AJK کونسل ہوا کرتی تھی، جو پاکستان کی ہی ایکسٹینشن تھی. پرائم منسٹر آف پاکستان اس کے چیئرمین ہوا کرتے تھے. وہ اب آزاد کشمیر کے آئین میں 30th امینڈمنٹ جو ہوئی ہے تو اس کے تحت وہ تو ابالش ہو گیا، اس کا وہ حصہ ابالش ہو گیا جو لیجسلیشن کا حصہ تھا، جو ایگزیکٹو اتھارٹی کا حصہ تھا. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ سبجیکٹ سارے دے دیے گئے جو پہلے کونسل کے پاس ہوا کرتے تھے. سو دیٹ وے the government of Pakistan exercises the I would say real authority as far as AJK is concerned, except those matters which relate to the provinces, provincial matters. جو پروونشل میٹرز میں آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس ہیلتھ ہے، آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس کوئی چند ہے کسی قسم کے سبجیکٹس ہیں. باقی جو گرے ایریاز ہیں جن میں پاکستان باقی پروونسز کے حوالے سے اتھارٹیز ایکسرسائز کرتا ہے، وہ ساری اتھارٹیز AJK میں گورنمنٹ آف پاکستان ہی ایکسرسائز کرتی ہے. ایک تو اس کا یہ حصہ ہو گیا. تو دوسرا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی آزاد اس سینس میں ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ڈسپلن میں نہیں آتا ہے. اس کے اپنے ڈس ایڈوانٹیج ہے، بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج ہے. جو چیزیں باقی پروونسز میں آپ لوگ اپنی گریوی سے جا کے پارلیمنٹ آف پاکستان میں ریڈریس کروا لیتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان میں بیکاز آف بینگ دی شیئر ہولڈرز دی گورننس آف دا کنٹری کروا لیتے ہیں، وہ آزاد کشمیر میں نہیں ہوتا ہے. تو یہاں اس لحاظ سے مطلب وی آر لیکنگ، یہ ایک ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ہے، بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے یہ. تو اس لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ یہ آزاد اس سینس میں ہے جس سینس میں آپ آزاد کہتے ہیں. میں I would say it's not like that. جسٹس صاحب بہت خوبصورت ٹرم یوز کری، پہلی مرتبہ میں نے سنی ہے کہ ڈیفیسٹ ہے، اور یہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کہیں بھی اپلائی ہو سکتا ہے. اٹس اے ویری بیوٹیفل ایکسپلینیشن جو آپ نے
دیا. اب میں یہی سوال جو ہے میں راجہ مظفر صاحب کی طرف جاتا ہوں. راجہ صاحب آپ یہ بتائیے, ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہندوستان میں اور جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں سری نگر میں جو گورنمنٹ بنتی ہے اس پہ نیو دہلی کی چھاپ ہوتی ہے, ان کا کنٹرول ہوتا ہے. تو دونوں کو کیسے کمپیئر کریں گے, مقبوضہ آکوپائڈ کشمیر سو کالڈ اور آزاد کشمیر سو کالڈ؟ گو ہیڈ راجہ صاحب. بسم اللہ, بہت بہت شکریہ. ایک بات تو میں آپ کا سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے میں یہ اضافہ کروں گا کہ گیلانی صاحب نے اپنی گفتگو میں آزاد کشمیر کتنا آزاد ہے اس کے آئینی اور قانونی نکات سے واضح کر دیا کہ وہ کتنا ایک آزاد ہے. اور جہاں تک ان کے میں کیونکہ صرف سیاسی اس کے پہلو ہیں اس کے اوپر بات کروں گا, قانونی نکات پہ تو گیلانی صاحب نے بات کی اور انشاءاللہ ہم ان سے رہنمائی لیں گے کہ آگے کا کیا کیا جانا چاہیے. آزاد کشمیر کے نام میں تو آزاد ہے, لیکن یہ بنیادی طور پر بالکل درست کہا گیلانی صاحب نے کہ پاکستان کے زیر انتظام ہے, اور عملاً اس وقت میں جو صورتحال ہے گزشتہ 20-25 سال سے گیلانی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی تو عملاً یہ اب محکمہ زراعت جسے کہا جاتا ہے عمومی طور پہ محکمہ زراعت کے کنٹرول میں چلا گیا ہے. تو ورنہ جس طرح سے پہلے کی ارینجمنٹ تھی اس میں منسٹری آف کشمیر افیئر اور پھر اس کا کشمیر کونسل بہت حاوی تھا, لیکن آج کل حکومت سازی میں آزاد کشمیر کی حکومت سازی میں اختیار جو ہے وہ ووٹر کے نام پہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی جو حکومت سازی کا عنصر میں محکمہ زراعت کا عمل دخل بڑھ گیا ہے. پہلے پاکستان کے منسٹری آف کشمیر افیئر اور کونسل کا ہوا کرتا تھا. اب جو جہاں آپ نے کمپیریزن کی بات کی ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر کی اور آزاد کشمیر کی, دیکھیں وہاں پہ آپ جو وہاں کی حکومت کے اندر یا جمہوریت کی جو جدل ہے وہ اس کے دو حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب کشمیر جب پاکستان ہندوستان بنا تو اس سے پہلے ہی کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چل رہی تھی ذمہ دارانہ نظام میں حکومت کے لیے, جس میں مہاراجا کے خلاف کہ اس کی شخصی جو حکومت تھی, جو اس کے جو مظالم تھے اس کے خلاف مسلمانوں کے اندر ایک تحریک تھی, اور ان کا مین مطالبہ یہ تھا کہ کشمیر کے اندر ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت بنایا جائے, اور اس کے لیے ایک وہاں جو وقت میں مسلمانوں کی جماعت سامنے آئی تھی مسلم کانفرنس, اور اس کے پلیٹ فارم پہ. لیکن بعد میں چونکہ بدلتے حالات کے ساتھ برصغیر کی تقسیم کا سایہ وہاں پڑا, مسلم لیگ اور کانگریس نے جب وہاں پہ اپنے قدم جمانے شروع کیے, جب پولیٹیکل انفلوئنس بڑھایا تو یہ خارجی جماعتوں کے انفلوئنس میں ہماری کشمیر کی سیاسی تحریک اور مقامی جو پولیٹیکل کریکٹر تھا وہ متاثر ہوا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 47 میں جب کشمیر ہمارا ڈیوائڈ ہو گیا پاکستان کے زیر انتظام آنے والا علاقہ, تو یہ تو براہ راست جس طرح گیلانی صاحب نے کہا کہ پاکستان نے اس کو اپنی ایکسٹینشن کرا دیا کہ 1949 کا ایگریمنٹ کر کے, تو جو اس کی روح تھی حکومت بنانے کی 4 اکتوبر کی اور 24 اکتوبر کی وہ نکال لی گئی, اور ایک نیا انتظام 1949 ایگریمنٹ کے تحت یہ کیا گیا. اور اس میں سب سے پہلا جو چیز ہوئی وہ یہ کہ گلگت بلتستان ہی ہمارے ہاتھوں سے وہ سرنڈر کر دیا گیا, اور اسی طریقے سے اختیارات بھی سرنڈر کر دیے گئے. جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تھوڑا میں اس میں کلیئر کر لینا چاہتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ 47 سے لے کے 53 تک ایک آزاد حکومت تھی جس کا اپنا وزیر اعظم تھا, اپنا جھنڈا تھا, اپنی قانون ساز اسمبلی تھی, اور میرا اپنا میں کہہ سکتا ہوں, اور گیلانی صاحب اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ وہ کہیں بہت با اختیار تھی اس وقت کی آزاد کشمیر کی حکومت, جس میں اس سے کہیں بہت زیادہ اختیار تھا مقبوضہ کشمیر کی حکومت. لیکن جب وہاں پہ دھاندلی کا آغاز ہوا تو پھر آپ دیکھیں کہ مسلسل وہاں جمہوریت جو ہے اور وہاں کے لوکل مقامی حقوق جو ہے وہ لوگوں کے سلب ہوتے چلے گئے. اختیار جو ہے وہ حق حکمرانی جو ہے وہ مقامی لوگوں سے نکل کے جب مرکز نے استعمال کرنا شروع کیا تو 1987 کا آخری الیکشن تھا کشمیر کے اندر, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری, اور اس میں وہاں کے مقامی لوگوں نے حصہ لیا, مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے لوگوں نے حصہ لیا اس میں. لیکن اسی پیمانے پہ جب ریگنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں پہ ایک انقلاب دوسرے کہہ سکتے ہیں آپ, ایک لوگوں کا اعتماد جمہوری عمل سے اٹھ گیا, اور انہوں نے ایک رجسٹر جو ہے وہ برپا کی. اور یہ گواہ ہے, سب تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ آج اس تحریک میں شامل ہیں وہ یا تو اس الیکشن کے
मेंबर का इलेक्शन लड़ रहे थे और कुछ उनमें से ऐसे थे कि जो उन ही मेंबरान के इलेक्शन एजेंट के थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो पोजीशन आज़ाद कश्मीर के अंदर आई है, वो जो अब मौजूदा पोजीशन जा रही है या मौजूदा हालात में जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये धांधली की पहले आप ये देख लें, या लोगों के हक के हुक्मरानी को सलब करने का पहले 2-3 चीजें आप देख लें। नंबर 1 ये कि इसमें हमारे जैसे आज़ादी चाहने वाले लोगों के ऊपर एक कदगन है कि हम इसका हिस्सा ही नहीं बन सकते, हम इसमें वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। दूसरी जो बड़ी बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा, वो ये कि आज़ाद कश्मीर में जो जिस किस्म के इंतखाबात हो रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में जो है वो 45 कुल जो मेंबर हैं कानून साज असम्बली के 53 हैं, 53 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 33 आज़ाद कश्मीर में, ख्वातीन के लिए 5, 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट और महामशा बैरून मुल्क कश्मीरियों के लिए 1-1 नशिस्त, 12 नशिस्तें पाकिस्तान में मुकीम उन महाजरीन जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस हैं जो 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, और इस तरह 45 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब हुए थे। 12 में से 6 नशिस्तों सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर के महाजरीन के लिए मुख्तस हैं। पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन के इंतखाबी हल्कों की तकसीम इंतहाई पेचीदा है। वहाँ पे वो जिस किस्म के होते हैं इलेक्शन, तो गिलानी साहब बैठित इलेक्शन कमिश्नर अपना बताए, इनका अमल दखल ही कुछ नहीं होता, वो वहाँ की मकामी इंतजामिया और अपनी मर्जी के लोग चुन के आते हैं, और इससे आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों का भी हक हुक्मरानी जो है वो छलक वगैरह। बहुत खूब राय साहब, आपने बहुत खूबसूरती से पूरी तारीख बयान कर दी है। जस्टिस साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगा, और राजा साहब ने जो भी हकायक बयान किए हैं तारीख के हवाले से, उसमें इस सवाल जो है वो पना है कि, और आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि आपने जो डेफिसिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो डेफिसिट ट्रस्ट में भी है, वो डेफिसिट इंडिजिनस कश्मीरियों का दोनों तरफ उनकी वॉइसेस के अंदर भी है कि दे आर नॉट पार्टिसिपेंट इन द एक्चुअल इलेक्टोरल प्रोसेस, वेदर इज इन ऑक्युपाइड कश्मीर और इन आज़ाद। इसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू रीगेन दैट ट्रस्ट डेफिसिट? जी जस्टिस साहब। देखिए करी साहब, आप कश्मीर का वो हिस्सा जो हिंदुस्तान के कंट्रोल में है और आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, आप इसका कंपैरिजन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकते। इसलिए कि जो हिस्सा हिंदुस्तान के कंट्रोल में है, हिंदुस्तान ने फ्रॉम द डे 190 राइट टू 1950 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अपना हिस्सा बना लिया। इट इज ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और जो थोड़ी बहुत सिंबॉलिक वहाँ ऑटोनॉमी थी, वो चंद राइट्स के हवाले से थी, वो भी 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हो गई है। लेकिन इट इज़ टोटली नाउ इंटीग्रेटेड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया एंड द मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो लेकिन शुरू से पहले से ही उसकी इंडिया के स्टेट थी। अब जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी इंटरनल थी वो भी ख़त्म हो गई है। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का, वो चूँकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारा कुछ हुआ है, और उसके लिए जो उनको क्या दिया गया, दे वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया which includes both houses of the parliament, that is the Senate, this Rajya Sabha as well as the Lok Sabha, और उसका लोकल जो आज़ाद जो कश्मीर से लोग इलेक्ट होकर जाते थे, they were included in the government of India। वो लोग सारे एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया को नहीं एक्सेप्ट करते, वो अलग इशू है। क्योंकि मैं इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा कि कश्मीर जो है कश्मीरी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देयर इज एक्सेप्टेंस फॉर इंडिया एज वेल, नो डाउट अबाउट दैट, बट द प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ जो कश्मीरियों की है, जो वैली कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी इज अगेंस्ट इंडिया। बट इवन देन इलेक्शंस वर हेल्ड, even then the Kashmiris used to elect their representatives and sent to the Parliament of India। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के आइन में कोई जगह नहीं दी गई है, और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की न प्रोविंस है, ना इसकी फेडरल टेरिटरी है, ना इसकी यूनियन टेरिटरी है, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। इवन देन आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर में मैक्सिमम पावर्स इस्तेमाल करने के इख्तियार हासिल है, और वो आज़ाद कश्मीर के आइन ने दिया हुआ है। जो आइन ने दिए हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, वो मैं एज ए लॉ स्टूडेंट उससे डिफर करता हूँ, क्योंकि इख्तियारात आप जिस अथॉरिटी को देते हैं, उन इख्तियारात में आपकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, उस लेजिस्लेशन में होनी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए। वो पार्टिसिपेशन एजेके के लोगों को हासिल नहीं है। सो दैट इज द बिगेस्ट डेफिसिट। ये तो जहाँ तक पाकिस्तान के साथ रहने की बात है, वहाँ कोई डेफिसिट नहीं है। एवरीबॉडी इज हैप्पी विद पाकिस्तान एज फार एज एजेके इज कंसर्न।
اس پہ ڈیفیسٹ اعتماد کا ڈیفیسٹ نہیں ہے. لیکن جہاں تک پالیسی میکنگ کا تعلق ہے, ڈیسیجن میکنگ کا تعلق ہے, لیجسلیشن کا تعلق ہے, اس وقت میگزیمم اختیارات جو آزاد کشمیر کے آئین کے تحت پاکستان کو دیے گئے ہیں, ظاہر ہے پاکستان گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کے جو نمائندے ہیں وہ مل کے ہی سارا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے تحت آزاد کشمیر کو اس بالکل کوئی نمائندگی نہیں ہے, اور اس حوالے سے اٹ گوز unrepresented as far as those powers which are exercised by the government of Pakistan. یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ آزاد کشمیر میں جو ایکسٹینشن آ گئی ہے پارٹیوں کی, پاکستان کی جو مین اسٹریم مین لینڈ کی جو پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے اور باقی پارٹیز ہیں, یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے خود لائی ہوئی. آزاد کشمیر کے خود اگر کندھا نہ دیتے ان کو لانے کے لیے تو نہیں بن سکتی تھی. پاکستان تو تھوم تو نہیں سکتا تھا نا, انہوں نے خود بنائی ہے. آف کورس پاکستان کا اثر تو ہے, کوئی شک کی بات نہیں. اس لیے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ چونکہ اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنلی ریگولیٹڈ سسٹم نہیں ہے, اس لیے اس گرے ایریا کو فل کرنے کے لیے پاکستان اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے. اس کی بیوروکریسی وہاں ہے, اس کا اثر رسوخ وہاں ہے, اس کے بہت سارے فٹ پرنٹس وہاں موجود ہیں جو اس چیز کو اسٹیمولیٹ کر لیتے ہیں اپنی اتھارٹی کو پاکستان کے حق میں. یہ تو ہو جاتا ہے. تو یہ مثال کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں نے بنائی ہے, تو آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی ان کو الیکٹ کرتی ہے اپنے نمائندوں کو. مسلم لیگ ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں, آپ کی اب تحریک انصاف آگے وہ الیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایک جو سگنیفیکنٹ آسپیکٹ اس کا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ گرے ایریا میں پھر بار استعمال کروں گا, گرے ایریا ہے, اس لیے مرکز میں جس پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی لیننگ اس کی طرف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا کوئی بولنے والا پارلیمنٹ میں نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان میں نہیں ہے, تو جو پارٹی مرکز میں حکومت میں ہے تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اسی کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہو. تو یہ جو چیز ہے ڈیفیسٹ اس کا اس حد تک ہے کہ یہ جو اگنور کیے گئے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو, یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. اب راجہ صاحب نے مہاجرین کی سیٹوں کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. بلکہ یہ 1/3 of the assembly of Azad Kashmir is composed of the people who are not residents of Azad Kashmir. 12 سیٹیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو دی گئی ہیں جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, کوئی شک کی بات نہیں ہے, but they are not residents of Azad Kashmir. They are not taxpayers in Azad Kashmir. They are not answerable for their for other matters except their legislation and the executive matters if they are ministers. تو وہ بھی ایک بڑا ڈیفیسٹ ہے, اس لیے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہی نہیں ہیں, جن لوگوں کا وہاں سول اپنے سوشل لائف پہ کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے, ان کو یہ چیزیں اس نام پہ دی جائیں کہ وہ مہاجرین ریاست جموں کشمیر کے. یہ بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ بھائی جن لوگوں کی ٹیریٹری جو ٹیریٹری میں رہتے ہیں, اچھے برے دن گزارتے ہیں, انڈین فائرنگ بھی برداشت کر لیتے ہیں, روڈ بلاک بھی برداشت کر لیتے ہیں, موسم کی سختیاں برداشت کر لیتے ہیں, اور باقی بے شمار چیزیں رسد و رسائل کے برداشت کرتے ہیں. ان کو گورن وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کا آزاد کشمیر میں کوئی مطلب ہے سوشل لائف پہ کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ڈیفیسٹ ڈیموکریسی کے اوپر ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ بلو ہے کہ جو which has to be reported, it has to be rectified. بہت اچھا جسٹس صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے اس جملے کے اوپر کے ڈیفیسٹ, اور آپ نے ایک اور جملہ استعمال کیا گرے ایریا, تو بہت ہی المیہ ہے کہ 70 سال سے اوپر آزاد کشمیر جو ہے وہ گرے ایریا میں ہے. اللہ جانے کہ اب کتنے اور مزید سال لگیں گے کہ اس گرے ایریا سے نکل کے آزاد کشمیر واقعی انڈیجنس کشمیریوں کے لیے کوئی مقام حاصل کر سکے گا. جسٹس صاحب اور راجہ مظفر صاحب, آپ بہت شکریہ. ایک بات کہنا چاہوں گا. جی ہمارے پاس 1 منٹ ہے راجہ صاحب, پلیز 1 سیکنڈ کے لیے. جی گیلانی صاحب کی میں ایک بات معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ آزاد کشمیر میں یا وہ کوئی پاکستان کے بارے میں رائے نہیں رکھتا کہ اسے ملنے کا جانے. تو اگر یہ بات تو ہے تو پھر آزاد کشمیر کے وہاں کے آئین میں جو ایکٹ میں اس چک کو کیوں رکھا گیا ہے کہ صرف وہی الیکشن لڑ سکتا ہے آزاد کشمیر کا جو علاقے پاکستان پہ یقین رکھتا ہوں. اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ پھر چک جو ہمارا راستہ روک رہی ہے, ہماری رائے کو جو ہے اور ہمارے جو حق رائے دی ہے اس کو چھلک کر.
جی میں اس کو ایک منٹ میں اب آدھے منٹ میں کلیریفائی کر دوں گا. جی یہ میں ود آل اتھارٹی آئی کین سے کہ اس قسم کا کوئی کلاس آزاد کشمیر کے قانون آئین میں نہیں ہے. صرف یہ بات ضرور ہے کہ no person can be allowed to propagate against the ideology of state secession to Pakistan. اور یہ بات کسی جگہ بھی نہیں ہے, کسی آئین میں, کسی قانون میں نہیں لکھی ہوئی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے جو اپنی رائے رکھتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ابھی جو آزاد کشمیر میں جو جس کو ہمارے انڈیپینڈنٹ دوست جتنے بھی ہیں, بلکہ راجہ صاحب کی میں نے بہت ساری پوسٹ دیکھی, انہوں نے کہا جی آپ لبریشن لیگ کی سپورٹ کریں, جو لوگ خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. لبریشن لیگ از ون آف دا کنٹسٹنٹس. وہ جو اس کا منشور ہی بڑا واضح ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو ایک خود مختار اور آزاد حکومت کے طور پہ تسلیم کیا جائے, اور یہ اس کا حل ہے. وہ الیکشن لڑ رہی ہے, دے آر ان دا پروسیس آف الیکشن. اب یہ جو لوگ نہیں لڑنا چاہتے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا جی, اس کو کوئی زبردستی تو نہیں لے سکتا. یہ بات. جی بہت شکریہ جسٹس صاحب. مجھے معلوم ہے کہ وقت کی پابندی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو پوسٹ الیکشن آپ کا قیام ہے یہاں پر, تو 25 کے بعد بھی وی آر گوئنگ ٹو انوائٹ یو کہ آپ جو بھی نتائج ہوں اللہ تعالی خیر کرے اور امن سے سب چیز ہو جائے. آمین. ان الفاظ کے ساتھ راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, جسٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ. شہاب کرنی کو واشنگٹن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, گاڈ بلیس.